بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کی جو ہیجانی کیفیت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کو کیا مالیہ خولیا ہو گیا ہے کہ مالی خولیا ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. ہسٹیریا ٹائپ کوئی بیماری ہوگی ان کو. وہ ان کا ہیجان مزید کیوں بڑھے گا یا مزید دن بدن کیوں بڑھ رہا ہے، یہ بڑی اہم ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، خبر ہے. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. آج انہوں نے ہیجان میں، مردان میں اور اس سے پہلے پنڈی میں شیخ رشید صاحب بھی، ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ پین کم لگ گیا، اور وہ کام کیا لگا ہے اور وہ اصل ہیجان کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ آج پورا دن ملک میں ماشاء اللہ کی افواہیں پھیلی رہیں اور کہ جی کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں چلا گیا ہے، فلاں آ گیا ہے. کچھ لوگ جو ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت جو کافی سارے لوگ ہیں وہ فون سننے سے مطلب صحافیوں کا وہ اعتراض کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک میں یہ کہوں کہ سنسنی سی پھیلی رہی پورا دن کہ کوئی اس طرح کا سین ہو سکتا ہے. تو وہ خاطر جمع رکھیں. اس طرح کا سین فی الحال نظر کوئی نہیں آ رہا. سسٹم انٹیکٹ ہے، دستور نافذ العمل ہے. لیکن میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے. ڈرانا مقصود نہیں ہے آپ کو، کہ ویسے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان یہ جو ہے نا 29 اکتوبر تک، نومبر تک معاملہ جو ہیں وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ سموتھ طریقے سے ہو جائے اور انشاءاللہ ہو جائے گی. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی 3-4 دفعہ اس طرح کے سانحات ہو چکے ہیں، اکتوبر میں ہی ہوئے ہیں. مطلب ایوب خان صاحب کا آنا، جناب اسکندر مرزا صاحب کا ملک سے باہر جانا، اور وہ بندوق لگا کے جب گئے تھے ایوب خان صاحب رات کے آخری پہر، اور ان کو جا کے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے اور پاکستان سے باہر ریسٹ کرنی چاہیے. تو پھر تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے پسٹل دھیان پیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ پھر طبیعت ٹھیک کرنے پاکستان سے باہر چلے گئے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، فیلڈ مارشل بعد میں خیر ہوئے ایوب خان صاحب، وہ ہو گئے. اس کے بعد یحییٰ خان صاحب بھی، انہوں نے بھی وہی کچھ کیا ایوب خان صاحب کے ساتھ جو ایوب خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا تھا اسکندر مرزا صاحب کے ساتھ. اور پھر ملک اللہ تعالیٰ کو مطلب ہمارے اعمال کچھ ایسے تھے کہ ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر چند عرصے کے بعد جو ہے وہ 5 جولائی 1977 ہو گیا. یہ 77 والا واقعہ تھوڑا سا اگر نکال دیا جائے تو پھر اکتوبر آ گیا. اکتوبر میں پھر وہ 12 اکتوبر ہو گیا. کل 12 اکتوبر تھا. تو اکتوبر سے پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس کی تلخ یادیں جڑی ہوئی ہیں. تو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے جو سر بنے تھا، کوئی پتہ چلتا ہے کوئی سانحات جنم لیتے ہوئے کوئی وقت لیتا ہے پاکستان جیسے ملک میں؟ تو بالکل نہیں لیتا. تو ابھی تک چونکہ کل رات کو لائٹ چلی گئی تھی پاکستان کا جو جنوبی پورشن ہے، یہ میرے پاس بڑی ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس وقت بھی یہ بجلی جو ہے وہ پوری طرح بحال نہیں ہو سکی، اور اس وجہ سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. جب پاکستان میں بجلی چلی جائے، جب پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر نیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بیٹھ جائے، سلو ہو جائے. اسلام آباد میں پچھلے دنوں کسان گئے تھے، ٹریفک سست ہوئی، ٹریفک بلاک ہونی شروع ہوئی، تو ٹریفک جیم ہوئی، تو اسلام آباد میں شور پڑ گیا کہ کوئی مہم تو نہیں شروع ہو گئی، یعنی کوئی مہم جوئی تو نہیں کر بیٹھا، یعنی کوئی مارشل اللہ تو نہیں لگ گیا. ہم سر ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ہم جو ہیں وہ تھوڑی سی تیز ہوا چل جائے، تھوڑی سی آندھی بڑھ جائے، تھوڑی سی کوئی انہونی ہو جائے، پانی آنا بند ہو جائے، بجلی چلی جائے، گیس کی لوڈ شیڈنگ حد سے زیادہ بڑھ جائے، اچانک کچھ ہو جائے اور اس کا کوئی تعلق ہو نہ ہو سیاست سے، ہمیں لگتا ہے کہ مارشل اللہ لگ گیا. یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا. ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پورا دن پورے ملک میں بجلی چلی گئی تھی، اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال اس وقت پاکستان میں بھی نہیں تھے. تو کسی نے یہ بات پھیل گئی یوں کر کے پاکستان میں کہ جی کہ وہ پیچھے سے نیچے سے تختہ الٹ دیا گیا ہے جنرل مشرف صاحب کا. تو طارق عزیز صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے. تو میرے ایک دوست کے وہ انکل تھے. میں کہا چاچے نے فون کر، تو انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. تو کہتے اور چاچو کیا حال ہیں، یہ ہے وہ انکل اس طرح کیا. تو انہوں نے فوراً کہا یار سیدھی گل کر، تو پوچھ رہا ہے مارشلہ لگیا کہ نہیں لگیا. اب وہ اسپیکر پہ تھے، میرے دوست نے اسپیکر آن رکھا ہوا تھا کہ چونکہ میرے اندر کا رپورٹر چین نہیں لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہاں جی شرمندہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہتے نہیں کوئی گل نہیں، فلاں جگہ پر بجلی کا مسئلہ ہوا ہے. تو یہ کل رات کو مسئلہ ہوا تھا پاکستان کے نیشنل گرڈ میں. فیصل آباد جو ہے 500 KVA کی جو ہے نا جی KV کی وہ ٹرانسمیشن، اس میں فالٹ پیدا ہوا. جو جنوبی حصہ ہے کراچی تو خیر آلموسٹ آپ سمجھے تقریباً
آدھے سے زیادہ. یہ میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں علاقے. کراچی کے لیاقت آباد, جناب ناردرن ایریا, بی ایریا, فیڈرل بی ایریا, C1 ایریا, شاید اس طرح کر کے نام ہے اس کا. اور جو اس کے بلاک ہیں فیڈرل بی ایریا کے 12 13 11 12 13, ناظم آباد 4 اور 3, یعنی ناظم آباد 4 اور 3, کھارا در, لیاری, اولڈ سٹی ایریا, ملیر ہالٹ, رفع عام, راشد مناس روڈ, گلشن جمال, ڈالمیاں روڈ, گلستان جوہر, گلشن اقبال, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے DH, اور PEICH, اور اس طرح یہ والے جو ہیں وہ علاقے جو ہیں. اور سندھ آلموسٹ تقریباً پورا, اور سندھ میں تو ویسے ہی آفت آئی ہوئی ہے, یہ اندھیرے میں ڈوب گئے. اور جو ہمارے پاور سیکٹر کے انچارج ہیں جناب خرم دستگیر صاحب, انہوں نے کہا کہ آج رات عشاء تک جو ہے بجلی آ جائے گی. لیکن اب جب میں رات کے 9 بج گئے ہیں جب میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے بیٹھا ہوں, تو پتہ نہیں جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا تو کیا صورتحال ہوگی 11-12 بجے کے قریب. لیکن اس وقت جو ہے لاہور کا بھی بیشتر علاقہ, اور کیونکہ تربیلا بھی ٹرپ کر گیا ہے, یک نہ شد دو شد, تو مطلب اب اس وجہ سے ایک جو فنی خرابی پیدا ہوئی. ویسے تو ہم الحمدللہ بحیثیت قوم, سوری ٹو سے, میں یہ معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, میں بھی اسی قوم کا حصہ ہوں, نلائکوں کے چیمپئن ہیں. ہم سے کوئی سسٹم نہیں چل سکتا, نہ کوئی سسٹم چلتا, سسٹم کا ہم بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو بلکہ وہ وجاہت مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس تک ابھی تک صرف 2 ایجادات پہنچی ہیں, ایک سڑک اور ایک پہیہ. اور سڑک پر ہمیں چلنا نہیں آتا, اور پہیہ جب چلنا شروع ہو جائے, ہم اس پر بیٹھ جائیں تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ وہ ایک مطلب کہیں کہ دل جلے آدمی کی ایک میں نے آپ کو بات بتائی. تو ماشاء اللہ کی اطلاعات نہیں ہے سر, یہ اللہ پاک رحم کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سین ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اندر میں لوگ جو ہیں وہ ڈرانے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ڈرانے والے پتہ نہیں اب کس کیمپ کے ہیں, کیا معاملات ہیں کیا معاملات نہیں ہیں. لیکن میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے, اور میں نے پتہ بھی کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات کیا پتہ کون تردید کرے گا اس کی یار, کہ نہیں ملک میں مارشل لا نہیں لگ رہا. تو ہم صرف اچھا سوچ سکتے ہیں, ہمیں اچھا سوچنا چاہیے, اور ہمیں بظاہر چیزوں کو دیکھنا چاہیے. صرف ایک بے چینی عمران خان صاحب میں ہے, ایک ہیجان کی کیفیت میں عمران خان صاحب مبتلا ہیں, یا ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں چمچے چماٹ. معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے, لیکن میں کون سا لفظ بولوں یار. تو آج جو ہے وہ ہیجان کے نئے جس کو کہتے ہیں نا لیول کے اوپر تھے عمران خان صاحب. آج انہوں نے بد دعاؤں سے آگے ہوئے ہیں. دیکھیں جو لیڈر جو عملاً لیڈر کون ہوتا ہے, جو عملاً کچھ کرتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے, وہی لیڈر ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس پورا موقع ہے کہ عملاً وہ کچھ کر کے دکھائیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بد دعاؤں کے اوپر اتر آئے ہیں. لیڈر کا کام تو بد دعائیں نہیں دینا ہوتا, لیڈر کا کام تو عملی ہوتا ہے, عمل کر کے دکھانا, لیڈ کر کے دکھانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان چوروں کی حکومت کو الٹانا ہے, تو پھر الٹا کے دکھائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے, تو پھر لانگ مارچ کر کے دکھائیں. کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا خوف ہے سر؟ وہ ہیجان بڑھے گا, مزید بڑھے گا. آج ہیجان کی جو لیول تھا وہ میں آپ سے بتا رہا ہوں, وہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج انہوں نے بد دعائیں دی کہ مطلب کہ جو نیوٹرل ہیں وہ دیکھیں کہ نیوٹرلوں نے چوروں کو لا کے بٹھا دیا ہے, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے پاس لکھا پڑا ہے کہ مجرموں کو اقتدار میں آنے کی اجازت دینے والوں کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہے, سیدھی بد دعا. پھر انہوں نے کہا کہ چوروں کو بری کرنے والے, اب یہ جو نا مجرموں کو اقتدار میں آنے کی اجازت دینے والے, سر ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں ہم جیسے فقیر لوگ کہ پاکستان کی ریاست میں پاکستان کے غیر منتخب اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کا کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے, اور جو کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے اس کو اس سے روکنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے سیاست میں مداخلت نہیں کی وہ جو نیوٹرل ہیں وہ جانور ہیں, اور وہ جناب ان کی قسمت میں ذلت لکھ دی گئی ہے, یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا. ایڈا ولی اللہ رندہ نہیں یار کہتے. ٹھیک ہے جی, اب وہ ان کی تمنا کیا ہے؟ ان کی تمنا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج سیاست میں پوری جو ہے وہ ٹانگ اڑائے. اپنی ٹانگ کیا اڑانی ہے, وہ پوری آ کے خود دونوں ٹانگوں کے اوپر کھڑی ہو جائے. پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج, یہ ان کی خواہش ہے. اور وہ کھڑی ہو, اور جب وہ 2 ٹانگوں پر کھڑی ہو تو
اس کے گردن کے اوپر نا یوں کر کے بازوں کے اوپر 2 ٹانگیں اور ہوں اور وہ ٹانگیں عمران خان کی ہوں. یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے, یہ ان کی خواہش ہے, یہ ان کا ٹارگٹ ہے, اور وہ اب بد دعاؤں کے اوپر آ گئے ہیں. دوسرا یہ تو جرنیلوں کو انہوں نے یہ والی بات کہی, اور جرنیل بھی کتنے ہیں 4 سے 5, اور یہ اعظم سواتی صاحب یہ والا بیان دے گئے وہ جو جس چکر میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن چوروں کو جنہوں نے ان چوروں کو بری کیا ہے, یعنی کہ جج, وہ غدار ہیں. تو سر جو آپ کو ضمانتیں دے رہے ہیں وہ حاجی ہیں, وہ کون ہیں؟ جج اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں جس طرح ان کی جتنی سمجھ میں آتی ہے, جو ان کو ٹھیک لگتا ہے ان کو کرنے دیں. مطلب آپ تو وہ آدمی ہیں جو اب کہہ رہے ہیں کہ میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا, میرا تو یہ تھا, میرے تو وہ تھا. تو بھائی آپ نے بے اختیار حکومت لے کے کیا کرنا ہے؟ دفاع کرو, لانت بھیجو. لیکن وہ یہی باتیں کر رہے ہیں. اور میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں ایک اور تڑی, میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر زبردستی مار کر عزت کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا جی کیا کریں؟ میرا ویسے ایک سوال ہے, یہ جو پیکا شیکا جو ہے نا قانون جس کے تحت ہم فقیروں کو اٹھایا گیا تھا, یہ قانون جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور آپ نے اس کو 2 حادثہ کیا تھا, اور اب آپ اس کے رگڑے میں آ رہے ہیں, آپ کے ساتھی آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پہلے شہباز گل کو برہنہ کر کے مارا گیا, اب جو اعظم سواتی کو برہنہ کر کے مارا گیا. سر ان کو کیا کیا جاتا؟ میرا ایک ویسے سوال ہے, کیا کیا ہے؟ میں تو ویسے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یار کہ کسی کو کہنے کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہیے, لیکن آپ جو انہوں نے بات کہی ہے تو پھر وہ کیا, اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر فوج جو ہے وہ اپنا جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ کروا دے, وہ تو پھر سنوائی بھی نہیں ہوگی عام عدالت میں, پھر کیا کریں گے؟ تو ابھی تو ایف آئی اے نے حرکت کی ہے, تو آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں یار. یہ مطلب الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پر ہو جائے تو کوئی قیامت آ جائے گی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ہیجان بڑھ اس لیے رہا ہے, میں مدعے پہ آتا ہوں, وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ جس کے اشارے کے منتظر تھے, یا جس نے ان کو یا جنہوں نے ان کو غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ باجوہ فارغ ہے 4-5 جرنیل نے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. سر وہ خود پناہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اب وہ لالا صحرائی, میرا تو کل لالا صحرائی کا کیا تو میرا جو پورے کا پورا ویلاگ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا, تو لہٰذا میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا لالا ہے, لالا پشوری, لالا صحرائی, لالا لوری, یا آئی ڈونٹ نو, لالا پوٹوہاری, مجھے نہیں پتا. لیکن وہ کوئی تھا, وہ کوئی ہے, بلکہ وہ کوئی ہیں, میں جمع کا صیغہ لگا رہا ہوں. تو جو اس وقت خود سسٹم سے کہہ رہے ہیں ہم سے بھول ہو گئی, ہم کا معافی دے دو. مجھے وہ یاد آ گئے اپنے الطاف حسین صاحب, انہوں نے تو بڑا ترنم میں, ان کا ذرا سر اچھا ہے, میرا سر بڑا خراب ہے, تو انہوں نے تو جب عمران خان صاحب کو معافی ملی تو انہوں نے بھی یہ ہم سے بھول ہو گئی, ہم کا معافی دے دو, یہ انہوں نے گا کے کہا اور کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا. لیکن جن کو معافی ہے انہیں کو معافی ہے, جن کو معافی نہیں ہے ان کو معافی نہیں ہے. تو خیر یہ میں ذرا لائٹنگ سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. تو سر وہ جو عمران خان صاحب کو جنہوں نے لارا لگایا ہوا تھا کہ ہم کچھ کر لیں گے, آپ کو لے آئیں گے, آپ نے یہ بابا جی جا رہے ہیں اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور نیچے ساری کی ساری فوج ہمارے ساتھ ہے, اور وہ جو عمران خان صاحب کو نجات دہندہ سمجھتی ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون کو چوروں کا ٹولہ سمجھتی ہے. سر وہاں پر جو بھی کوئی معاملات تھے وہ معاملات جو ہیں وہ اپنا قبلہ درست کر چکے ہیں, یا ان کا قبلہ درست کر دیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ جنہوں نے یہ لارے لگائے تھے عمران خان صاحب کو, وہ تو خود اپنی عاقبت سنوارنے کے چکروں میں ہیں. وہ تو خود ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ کوئی عذاب نہ ان کے اوپر آ گرے. ان کا بڑھاپا جو ہے وہ جس پینشن کے سہارے پہ چلنا ہے یا جن مراد کے سہارے پہ چلنا ہے, ان کو تو ان کی فکر ہے. تو وہ تو خود جناب سجے کھبے ادھر سے ادھر سے وہ خود جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں. تو وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کیا سہارا دینا ہے؟ تو ادھر سے بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا. وہ جو کہہ رہے تھے 10 اکتوبر ڈے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, نیچے سے 10,000 بندہ جو ہے انقلاب برپا کر دے گا. سر 10 اکتوبر گزر گئی, آج 13 اکتوبر بھی گزرنے والی ہے.
تو عمران خان صاحب کا کے ہیجان میں اضافہ اسی لیے ہو رہا ہے. آج شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے زیادہ ہیجان انگیز انہوں نے تقریر کی پنڈی میں کہ 16 اکتوبر آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، آگ لگا دیں. سر ان کی سیاست جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ چکی ہے شیخ رشید صاحب کی. اور بھی میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی فوری طور پر جو ان کی سیاست جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی تابناک اس کا مستقبل ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ابنڈنٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالی جاتی. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لمحے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کباڑ خانے میں البتہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں کباڑ خانے کا استعمال بہت رہتا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار سے جس طرح کر کے نکالی گئی اور جس طرح کر کے وچ ہنٹنگ کی گئی، وہ 2014 سے کام شروع ہوا. اور مطلب جو ہوا درمیان میں اب وہ کیا ایک ایک واقعہ آپ کو سناؤں. تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسی پارٹی کا وزیر اعظم ملک پر حکومت کر رہا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی. وجہ جو ہے وہ عمران خان صاحب. تو خیر یہ والے معاملات ہیں. 2 خبریں اور ہیں، وہ میں ہلکا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے آج گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. انہوں نے ڈی چوک میں بھی آئے، آپ نے F9 پارک کا کہا تھا، ڈی چوک میں درختوں کو آگ لگائی، یہ کیا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بار بار سپریم کورٹ میں کیا لینے جاتے ہیں حکومت والے. سر وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو ہمارا حکم ہی نہ ملا ہو. تو یہ تو ہو گیا معاملہ ایک. دوسری بری خبر عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ رینجرز کو جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے مزید سٹے کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے اپروول دے دی ہے. اور فوج کو جو آپ سمجھیں کہ جو ریڈ ایریا کہہ لیں آپ، جو ریڈ زون جس کو کہتے ہیں، اس میں جو اہم عمارتیں ہیں سرکاری ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے، اس کی ذمہ داری پاک فوج کے حوالے ہوگی اگر لانگ مارچ ہوتا ہے. تو لانگ مارچ جنہوں نے کرنا ہے ان کے لیے پیغام ہے آج امر بالما تیرا انتظار ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ گیت گا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ رینجرز کے بھی سربراہ اور کمانڈانٹ FC بھی سارے ان کے آج ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی سمری کے اوپر وہ جو سرکولیشن کر کے کابینہ نے اس کی اپروول دے دی ہے. تو یہ ان کے لیے خوفناک اطلاع ہے. ایک اور بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں پھر خاور ملکہ نیٹ ورک جو ہے، جو بیسکلی بشرا بی بی کا نیٹ ورک ہے، وہ ایکٹیو ہے. ایک سیکرٹری ہیں جن کا نام ہے نادر چٹھا صاحب، سیکرٹری فوڈ ہے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. یہ بطور کمشنر ساہیوال میں مانیکا صاحب کے جو زمینوں کے، اس کی زمین اس کے نام، اس کی زمین اس کے نام، سرکاری زمین اپنے نام، یہ جو کچھ خاور مانیکا صاحب جو ہیں، اب تو وہ کیا نام ہے، ہیکر بھی کہتا ہے نا کہ جی کہ بی بی نے فون کیتا سی اپنے سابقہ شوہر کو، جو کہ کاغذوں میں موجودہ شوہر ہے، کہ خاور ملکہ کو کہ ان کو سبق سکھاؤ ذرا، DPO کو کان پکڑا دو، یہ کر دو وہ کر دو. تو یہ پورے کا پورا نیٹ ورک پنجاب میں جو ہے وہ ایکٹیو ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہا جائے، مطلب چور تو چتر، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو عمران خان صاحب کے سارے رنگ قوم کے سامنے آ چکے ہیں. اور جن کے آنکھوں کے اوپر پٹی ہے عمران خان صاحب کی خوبصورتی کی، عمران خان صاحب کے ہینڈسم ہونے کی، وہ فین کلب ختم نہیں ہو سکتا. سیاسی کارکن ایک دفعہ ضرور سوچ رہا ہے کہ کی نکل آیا بچوں. وہ پولیٹیکل میچور کارکن جو امید لے کے عمران خان صاحب کے پاس گیا تھا، وہ ناامید ہو چکا ہے. لیکن فین کلب کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کلٹ ہمیشہ رہتے ہیں. کلٹس کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. وہ طریقہ کار موجود ہے، ریاستی اداروں کے پاس ہوتے ہیں، ریاستوں کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ والا حربے نہ استعمال کیے جائیں. باقی عمران خان صاحب کی قسمت. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.